حضرت والا نے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا، کہ ایک بزرگ تھے، پڑھایا کرتے تھے، ان کے ساتھ طلبہ ہوتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن لوجہ اللہ پڑھاتے تھے، اللہ کے لیے، کوئی آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا۔ تو ایک دن آئے اس حالت میں کہ کئی وقت کا فاقہ تھا، کھانا نہیں کھایا تھا، بھوکے تھے۔ اللہ، ایک طالب علم جو ساتھ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک طالب علم نے چہرے کا انداز دیکھ کر یہ سمجھا کہ میرے شیخ جو ہیں وہ بھوکے ہیں، بھوک کے آثار چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ میں اپنے شیخ کی خدمت کروں۔ اس خدمت کی غرض سے وہ وہاں سے مجلس سے اٹھا اور گھر گیا، اور گھر سے اپنے کچھ کھانے کا سامان ایک تھال میں رکھ کر لے کر آیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، لے بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ لے جاؤ اس کو۔ انکار کر دیا۔ وہ شاگرد بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے بھی کوئی اصرار نہیں کیا، اٹھا کر لے گیا یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر لے کر آیا اور کہا حضرت آپ قبول فرما لیجئے۔ تو انہوں نے قبول فرما لیا اور کھا لیا۔ کیا ہوا کہ پہلی مرتبہ وہ شاگرد بھی سمجھ گیا کہ جب میں اٹھ کر گیا تھا تو استاد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ شاید میرا شاگرد کچھ میرے لیے لینے کے لیے گیا ہے، میرے واسطے لینے کے لیے گیا ہے۔ تو ایک اشراف پیدا ہو گیا، اشراف نفس پیدا ہو گیا، ایک انتظار پیدا ہو گیا کہ یہ کچھ لے کر آئے گا۔ تو اب جو لیتے تو اشراف نفس کے ساتھ لیتے اور انتظار کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ لیتے تو اس میں برکت نہ ہوتی، اس لیے واپس کر دیا۔ شاگرد بھی سمجھ گیا کہ اس وجہ سے میرے شیخ نے واپس کیا ہے، جب واپس لے گیا، اور جب واپس لے گیا تو ظاہر ہے انتظار ختم ہو گیا۔ تو پھر جب انتظار ختم ہو گیا دوبارہ لے کر آیا تو اب کوئی اشکال نہیں تھا، لے لیا شیخ نے۔ تو یہاں تک بزرگوں نے احتیاط فرمائی ہے اس بات سے کہ آدمی کے دل میں لالچ پیدا ہو، اور وہ لالچ کی وجہ سے کوئی چیز لے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، برکت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا یہ واقعہ کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے، وہ گھاس کاٹ کر بیچا کرتے تھے، یہی ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ گھاس کاٹتے تھے اور گھاس کاٹ کر بیچتے تھے، یہی آمدنی۔ اس سے 6 پیسے کی آمدنی ہوتی تھی ان کو، 6 پیسے۔ اب تو پیسہ بھی نہیں جانتے لوگ، پیسہ کیا چیز ہوتی ہے، پیسہ تو اب وجود میں رہا ہی نہیں میرے خیال میں۔ تو وہ کہ اس زمانے میں پیسے جو ہیں وہ ہوتے تھے، اور جو ہے 4 پیسے کا 1 آنا ہوتا تھا اور 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا، تو 64 پیسے کا 1 روپیہ ہوا کرتا تھا، 64 پیسے کا۔ ان کو 6 پیسے آمدنی ہوتی تھی۔ اس 6 پیسے کی آمدنی میں انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ 2 پیسے جمع کرتے تھے اپنے گھر کے کھانے پانے کے لیے۔ اس زمانے میں سستائی کا زمانہ تھا، تو 2 پیسے جمع کیے، روزانہ کی بات کر رہا ہوں، روزانہ 6 پیسے ہوئے نا، تو ہفتے کے اندر جا کے 14 پیسے ہو گئے، 16 پیسے ہو گئے، یعنی 1 آنا ہو گیا۔ تو وہ اس سے اپنے گھر کا کچھ سودا سلف لے آتے تھے۔ 2 پیسے کا مصرف بھی کچھ اسی قسم کا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، لیکن 2 پیسے رکھتے تھے۔ دیوبند کے جو بڑے بڑے اکابر بزرگ تھے، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، ان بزرگوں کی دعوت کے لیے رکھتے تھے 2 پیسے۔ تو 2 پیسے جب وہ کافی دنوں تک جمع ہو جاتے، تو جب اتنے ہو جاتے کہ دعوت کر سکیں، تو ان بزرگوں کی دعوت کرتے تھے، حضرت نانوتوی کی، حضرت گنگوہی کی، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، یہ بڑے بڑے بزرگ، ان کو بلاتے تھے۔ اور بلاتے تھے کیا، کھانا کیا کھلاتے تھے؟ سادے چاول اور دال، سادے چاول، سفید چاول اور دال، یہ دعوت ہوتی تھی۔ تو یہ بزرگ جو ہیں، یہ ان صاحب کی دعوت بڑے ہی شوق ذوق سے ان کے دعوت میں جاتے تھے، اور وہ دال چاول تناول کر کے آتے تھے۔ تو حضرت یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس اللہ کے بندے کی کا حال یہ ہے کہ جس دن ان کے گھر کی دعوت کھا لیتا ہوں
مہینے بھر تک اس کا نور دل میں محسوس ہوتا ہے، مہینے بھر تک اس کا نور دل میں محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ 2 پیسے اس نے دعوت کے لیے خرچ کیے، مقدار کیا ہے دیکھ لو، لیکن یہ کتنی بڑی سخاوت ہے، کتنی بڑی سخاوت ہے کہ بڑے بڑے لکھ پتی اور کروڑ پتی اور ارب پتی بھی اس سخاوت سے محروم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو گھاس کاٹنے والے کو عطا فرمائی۔ تو مطلب کیا ہے سخاوت کا؟ کہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے آدمی کو یہ شوق ہو کہ میں کچھ کسی خیر کے کام میں میرے پیسے لگ جائیں، یہ شوق، اور اس لگا کر دل خوش ہو، اس کا نام سخاوت ہے، چاہے وہ کتنے کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب آدمی کے دل میں سخاوت ہوتی ہے تو وہ مواقع بھی ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی کا حساب نہیں ہے کہ 2 پیسے ہیں یا 1 پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سخاوت کا حساب ہے، اس دل کی نیت کا حساب ہے، اس دل کے ارادے کا اور ایثار کا حساب ہے جس کے تحت انسان کوئی خرچ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ تو بھائی یہ وصف پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کے دل میں شوق ہو اچھی جگہ خرچ کرنے کا، اور اس کا ایک طریقہ ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ بات سنائی کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ اپنی آمدنی جتنی بھی آمدنی ہو اس کا 5واں حصہ خمس وہ نکال کر رکھا کرتے تھے، یعنی ایک تھیلا بنایا ہوا تھا الگ سے، جو بھی کوئی آمدنی ہوئی اس کو فوراً تقسیم کر کے اس کا 5واں حصہ نکالا اور اس میں ڈال دیا خمس، اور وہ اس لیے نکالتے تھے کہ اس کو زکوٰۃ کے علاوہ کسی خیر کے مصرف میں خرچ کریں، خمس نکالا کرتے تھے۔ لیکن خوب سمجھ لو کہ گنتی کا اعتبار نہیں کہ بھئی ضروری ہزاروں اور لاکھوں میں خرچ کرے تبھی سخی کہلائے گا۔ ارے ایک آدمی کے پاس اگر تھوڑی آمدنی ہے اور اس میں سے وہ تھوڑا سا حصہ خرچ کر دیتا ہے، 5 روپے خرچ کر دیتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کروڑوں کی آمدنی ہے اور وہ 5 لاکھ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ یہ 5 روپے خرچ کرنے والا یہ بھی سخی ہے، اور اگر جس کی آمدنی کروڑوں اربوں میں ہے وہ اگر 500 کرے تو وہ بھی بخیل ہے کہ کہاں اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما رکھی ہے اور اس میں سے یہ اتنا چھوٹی سی رقم وہ خرچ کر رہا ہے، وہ بخیل ہے۔ اور یہ وہ شخص جس کی آمدنی 1200 ہے اور اس میں سے 5 روپے وہ خرچ کر رہا ہے، وہ بڑا سخی ہے کہ اس نے اپنی ایثار سے کام لیتے ہوئے اپنے پاس سے نکالا۔ السلام علیکم جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔